السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 508 ہے۔ ہم راستے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج اس کا وہ آخری سیریل ہے۔ راستے کے آداب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، بخاری کی یہ روایت ہے کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ لوگوں راستے میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے بہت سی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، تو راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ تو ایک صحابی جو جن سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، اور ہم بیٹھتے ہیں تو 2-4-10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے گائیڈ لائن فرمائی کہ اگر مجبوری میں بیٹھنا ہی پڑے، پہلے تو بیٹھنا نہیں چاہیے راستے میں، کیونکہ راستے کو میں بیٹھنے سے راستہ تنگ ہوتا ہے۔ عورتیں جب گزرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو، ابھی آپ کہیں محفل میں دیکھیں مرد لوگ بیٹھے رہے تو ادھر سے عورتیں گزرنا کیا محسوس کرتی ہیں، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو اسہج ہوتا ہے، تو عورتوں کو گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اور جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے لوگوں کو 2 چانسز ہوتے ہیں گناہ ہونے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ بد نظری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب وہ گزر جاتی ہے یا گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، تو غیبت ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ لوگوں راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ پھر جب انہوں نے، صحابی نے یہ اپنی مجبوری ظاہر کی کہ ہم کو کبھی کبھی بیٹھنا ہی پڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی کہ 4 باتوں کا پھر خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتایا آپ نے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب اچھا، آپ ہر وقت نگاہ نیچی رکھ کے کیسے بات کرو گے؟ وہ راستے میں بیٹھے ہو، ہر وقت تو نگاہ نیچی رکھ کے بات نہیں کر سکتے ہو، یا کم سے کم جب لوگ گزریں تب نگاہیں کیا رکھی جائیں؟ نیچی رکھی جائیں۔ اس سے مراد صرف عورت ہی نہیں ہے، مرد بھی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے جا رہا ہے، یہ اتنے ٹائم ادھر سے کیوں جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات بتائی گئی کہ نگاہوں کو نیچی رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ کف الاذی، جہاں بیٹھے ہو وہاں کے قریب میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے راستے کی تو اس کو ہٹاؤ۔ پھر آپ نے تیسری بات بتائی کہ گزرنے والوں اگر وہ سلام وہ کرتے ہیں تو جواب دو، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو تم سلام کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ رد السلام، اصول تو یہ ہے کہ گزرنے والا سلام کرے اور بیٹھنے والا کیا کرے، جواب دے۔ یہ تیسری بات آپ نے فرمائی۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، یہ بخاری کے لفظ، چوتھا والا، یہ تیسرا جو ابھی بولنے جا رہا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے، کہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں رک کر کے، کوئی راستہ ہی پوچھ لیتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے ان سے باتیں کرو، حسن الکلام آپ نے فرمایا۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی کہ اگر گزرنے والے کے اندر آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی برائی ہے تو پھر اس ذمہ داری کو بھی نبھاؤ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا پرچار کرو وہاں سے اور برائی کو روکو۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی ملی جلی روایت کے ذریعے یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے آداب میں بیان فرمائی۔
ابھی جو گاؤں کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دروازہ جہاں ہوتا ہے اسی کے بغل میں دروازے کے دونوں طرف وہ کٹا بنا دیتے ہیں، اور وہاں پہ عصر سے لے کر کے ان کی پارلیمنٹ چلتی ہے، خاص کر عورتیں. اور یہ ایک کامن بیماری ہے. بہرحال وہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں گرمی ہو جاتی ہے یا لائٹ نہیں ہے، اس سب کے زیادہ بھی بات کرنے کا ایک وہ ان کا وہ بن چکا ہے، کسٹم بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے. اگر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اصل میں کیا تھا کہ جب یہ پہلے ٹی وی اور موبائل وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سارے سسٹم بیان کیے گئے. اب اس میں جو بیٹھنے والی ہوتی ہیں خاص کر عورتیں، وہ نوجوان لڑکیاں نہیں بیٹھتی، وہ تو موبائل میں بزی ہیں اندر. وہ جو بیٹھنے والی ہیں وہ زیادہ تر کون ہیں؟ وہ سب 55 کے اوپر والی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر بیٹھنا مجبوری ہے پردے کا اہتمام کریں، اور اگر باتیں کریں تو دھیرے دھیرے کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بے پردگی ہوتی ہے. گاؤں میں تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، ابھی میں تو جاتا ہی رہتا ہوں، کہ لگتا ہے کہ آیت منسوخ ان کے لیے، آیت حجاب ان کے لیے ہے ہی نہیں. آیت حجاب منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے. ابھی میوات کا علاقہ جو ہے وہ بڑا علاقہ ہے، اور جماعت کا کام بھی بہت وہیں سے شروع ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 5% عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی ہیں میوات میں. 5% عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی. میں نے میوات کا پورا دورہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ ہاں آیت حجاب جو ہے وہ منسوخ ہے کیا مولانا صاحب؟ تو کہنے لگے بس عادت چلی آ رہی ہے، اور سارا کام عورتیں کرتی، مطلب جانور کا، کھیتی کا، اور کسی قسم کا پردے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. شریعت کو مقدم رکھیں، بقیہ اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو آداب کی بات ہو گئی. اور اصل میں بنیادی بات کیا ہے یہ راستے کے بارے میں؟ کیونکہ اسلام کی بنیادی پالیسی میں ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اگر بھلائی کا کام نہیں ہو سکے، ایک تو یہ ہوتا ہے بڑھ کر آدمی نیکی کا کام کرے، لوگوں کے لیے سہولت مہیا کرے، انسانیت کی خدمت کرے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے شر سے لوگوں کو، اپنے شرارت سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے. یہ منیمم درجہ ہوتا ہے. اچھا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے. اگر کام نہیں آ سکتا ہے تو شرارت سے لوگوں کو اپنی شرارت سے محفوظ رکھنا، اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ بھی صدقہ ہے. کیا ہم اپنی شرارت سے دوسرے کو محفوظ رکھیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ منیمم پالیسی اسلام کی ہوتی ہے انسانیت کے بارے میں کہ ہم اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں اور نقصان نہ پہنچائیں. اب راستے میں یہ دونوں باتوں کا خیال رکھا گیا. ابھی اس کے پہلے کئی حدیثیں ایک ساتھ گزری ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. بخاری اور مسلم میں تو ایک روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے راستے سے کانٹے دار درخت کو، ٹہنی کو ہٹایا، اور اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس میں سراتن یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی پوری فائل کھولی جاتی تو اس کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ ایک درخت کی ٹہنی جو ہے کانٹے دار راستے سے ہٹائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ صرف اس کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو راستے کے بارے میں ایسی 2-3 حدیثیں اور بھی ہیں، اور غالباً آپ کو بتایا یا نہیں بتایا نہیں آ رہا ہے. مجاہدین نے خیمہ لگایا، اور جہاد میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. مطلب
عام لوگوں کی زندگی میں ملٹری کے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. کھیت سے گزرتے ہیں تو گنا توڑتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، سب کچھ کہیں باغ میں کیمپ کر دیتے ہیں، درخت کاٹ لیتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے موقع پر بھی مجاہدین سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب اطلاع ملی کہ انہوں نے راستہ روک دیا ہے، خیمہ ایسا لگا دیا ہے کہ راستہ تنگ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر کوئی جہاد نہیں رہا. جہاد کا مطلب تکلیف دینا نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیں 5000 فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے. کتنے؟ 5000 اگر ایک ایک کافر کو مارتے تو کتنے کو مارتے؟ 5000 مارتے. ٹوٹل مارے گئے ہیں 72 آدمی. جنگ بدر میں مارے گئے ہیں کتنے آدمی؟ ٹوٹل 72 آدمی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کا مقصد، جہاد کا مقصد، جنگ کا مقصد لوگوں کو مار دینا ہے. اگر لوگوں کو مار دینا ہوتا تو 313 تو یہ مسلمان موجود تھے، 5000 وہ اتر آئے تو 5313 ہو گئے، تو کم سے کم 5000 تو مرنا چاہیے تھا. لیکن مرے کتنے؟ مارے کتنے گئے؟ ٹوٹل 72 آدمی مارے گئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام جہاد کے نام پر جو ہے نا آتنکواد نہیں پھیلانا چاہتا ہے. پوری جنگیں آپ کو کبھی کبھی سوچتا ہوگا اتنی جنگ لڑی گئی، اتنی جنگ لڑی گئی. ٹوٹل جنگیں ملا لیں اور بارڈر پر جو کچھ جھڑپیں ہوئی ان کو ملا لیں، چوری ڈکیتی میں جو پولیس نے کارروائی کی اس کو ملا لیں، تو پوری نبی کی زندگی میں مسلمان غیر مسلم ملا کر ٹوٹل 1001 آدمی مارے گئے ہیں ٹوٹل، اور 82 مرتبہ کارروائی کی گئی ہے. اسلام کا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہے. پہلی ورلڈ وار میں 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. کتنے؟ 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. 9/11 کے بعد سے لے کر کے 2021 تک یہ جو آپ کا یمن ہے اور آپ کے افغانستان ہے اور فلسطین ہے اور شام ہے، ان سب کو ملا لیں تو کم سے کم 16 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں. اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. شام اپنی جگہ ہے، فلسطین اپنی جگہ ہے، یمن اپنی جگہ ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کارروائی کی تو پورے علاقے میں امن قائم کر دیا، اور سارے جتنے علاقے تھے سب مسلمانوں کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، اور اتنا امن قائم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ سنا، یمن کی راجدھانی کے، کہا سنا سے لے کر حضرموت تک عورت نکلے گی اکیلی، اور اتنا امن قائم ہوگا کہ ایک آدمی بھی راستے میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے. لہذا راستے میں کہ کسی چیز کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے، یہ اسلامک پالیسی کے خلاف ہے. پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اور یہ جو راستہ والا معاملہ ہے نا، یہ گناہ جاریہ ہے. جیسے مثال طور پر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، آلریڈی 10 فٹ کی وہ ہے، گلی ہے گاؤں میں یا جہاں بھی ہے، آپ نے 2 فٹ بڑھا دیا اور 8 فٹ کر دیا. اب یہ 2 فٹ جو آپ کا بڑھا ہے تو ہمیشہ بڑھا رہے گا نا. آنے والی نسل تو کیا بولے گی؟ بھائی ہمارا یہاں تک تھا. وہ 1 فٹ اور بڑھانے کی کوشش کرے گی. 2 فٹ آپ بڑھائے، ابا نے بڑھایا 2 فٹ، پوری زندگی ابا کو گناہ ملے گا، اور جب تک وہ گھر قائم ہے 2 فٹ کے ساتھ ہمیشہ گناہ جاریہ رہے گا. ہر شخص گزرنے والا کس کو ابھی گاؤں ہم دیکھیں، ہمیں یار اتنا تمیز نہیں ہے کہ کم سے کم راستہ تو تھوڑا سے صحیح رکھتے، گاڑی تو آرام سے پاس ہو جاتی ہے. سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو پوری زندگی گالی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی گالی ملتی ہے. ہمیشہ لوگوں کی گالی سے مراد ہمیشہ بد دعائیں دیتے رہتے ہیں. جو زبان کے گڑبڑ ہیں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن بد دعائیں اچھے لوگ بھی دیتے ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں. لہذا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. ایک ہوتا ہے آدمی نے شراب پی لیا، اتنی دیر تک اتنا گناہ ہوا جتنا اس نے شراب پیا، لیکن شراب کی بھٹی لگا کے چلا گیا ہے، اور لوگ شراب بنا رہے ہیں، تو جب تک شراب بنتی رہے گی تب تک ان کے نام پہ گناہ چلتا رہے گا، بھلے یہ پیئیں یا نہ پیئیں. ایسے ہی یہ راستے کا جو معاملہ ہے نا، یہ گناہ جاریہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو لوگ بڑی لعنت کرتے ہیں، لہذا آپ ان کی لعنت سے بچا کریں۔ نام نہیں لیا آپ نے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں جن پہ لعنت کی جاتی رہتی ہے، اور کون لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں؟ کہا سب لعنت کرتے ہیں، دو لوگوں پہ سب لوگ لعنت کرتے ہیں، یعنی بد دعا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ آدمی ہے کہ جو راستے میں بیت الخلا کرتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے، اور یہ گاؤں میں بہت ہوتا ہے کہ راستہ پہ بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں، بچوں کو بٹھا دیا یا کبھی رات کا وقت ہوا تو خود باہر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس کے اوپر جو ہے لعنت لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ سائے دار جو درخت ہوتا ہے، خاص کر راستے کا، بیچارہ جو لوگ پیدل چلتے رہتے ہیں یا سائیکل والے بھی چلتے ہیں، یو پی وغیرہ میں تو بہت ہوتا ہے، دوپہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تو بیچارے جب تھک جاتے ہیں تو سائیکل بھی کبھی کبھی تو اپنا بستر کیا وہی کپڑا ہوتا ہے، گمچھا جسے کہتے ہیں، بچھا کر کے سو جاتے ہیں۔ اس سائے دار درخت کے نیچے اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ ٹوائلٹ کیا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو آدمی پر جو ہے وہ لوگ بہت لعنت کرتے ہیں جو سائے دار درخت کے نیچے یا راستے میں کیا کرتے ہیں، ٹوائلٹ کرتے ہیں۔ لہذا اس سے جو ہے وہ لوگوں کی لعنت سے بھی بچنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، راستہ تنگ کرنے کے لیے، اور خاص کر جب گھر بناتے ہیں لوگ گاؤں میں، خاص کر پہلے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گاؤں بسا ہوگا نا تو گلی کافی ٹھیک ٹھاک چوڑی رہتی ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، جب گھر گرا، کچا گرا، پکا بنایا تو بھائی ایک فٹ تم نے بڑھایا، ایک فٹ تم نے بڑھایا، اچھا کچھ نہیں، اگر گھر نہیں بڑھایا تو گھر کا چڑھنے کے لیے جو پیریاں سیڑھیاں وہ لا کر کے کیا کر دیا، اس کو لا کر راستے میں کر دیا، اور اتنا بھی کر دیا آپ نے تو بھی راستہ کیا ہوا، تنگ ہوا۔ لہذا ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور راستے کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔